ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ سال کے سال غربت کا سامنا کرتے ہیں ان کی مصیبتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کو سید الشہور کہا گیا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے میں قرآن مقدس کا نزول بھی ہوا ہے۔ اسی مہینوں کو ماہ تربیت بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان ذکر و اذکار کا موسم ہے۔ اس مہینے میں قرآن کے نغمے گونجا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ لہو و لعب اور دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب مالا مال ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کا قرب حاصل کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ملنے کا شکر ادا کریں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں سے کسی بھی شب میں شب قدر ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ تو بندہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو راتوں میں جاگ جاگ کر خدا کو یاد کرے گا تو وہ ضرور شب قدر والی رات پالے گا۔ صرف کسی ایک رات کو مخصوص کر لینے سے شب قدر ملنے والی نہیں ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان المبارک کا آخری عشرہ مسجد نبی میں گزارا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کے تین عشرے پر تو مشتمل ہے، لیکن تینوں عشرے کی خصوصیات بہت ہی عظیم الشان ہیں۔ یوں تو ہر ماہ 3 عشرے پر ہی مشتمل ہوتا ہے، لیکن جہاں تک رمضان المبارک کا سوال ہے، یہ پورا مہینہ رحمتوں برکتوں سے پوری طرح لبریز ہے۔ ماہ رمضان المبارک 3 عشرے پر مشتمل ہے اور تینوں عشرے کی خصوصیات بہت ہی عظیم الشان ہیں، اور آج کے اس پیغام کا یہی موضوع بھی ہے۔ تو سماعت فرمائیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سر سجود ہوگا، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور جب رحمت الہی جوش میں آئے گی تو بندے پر اللہ کا فضل خاص ہوگا، اور جب فضل خاص ہوگا تو بندے کو خدا کا قرب حاصل ہوگا، اور جب بندے کو خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا تو پھر بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سوچ مسلمان سوچ، کہیں روز قیامت سے قبل ہی مساجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دیں، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ مسجد سے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو مسجد انتظار کرتی ہے کہ آئیں اللہ کے بندے اور آ کے سجدہ ریز ہو جائیں، اور آج وہ وقت ہے کہ بندہ مغرب کی اذان کا انتظار کرتا ہے۔ اسی کے پیش نظر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ایسا کوئی جو ہے مرحلہ نہ آ جائے کہ ہم جو شکل آج ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی مسجد میں نہیں جا سکتے، کہیں یہ سلسلہ بہت لمبا نہ چلا جائے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اسی کے پیش نظر میں نے کہا ہے یہ کہ سوچ مسلمان سوچ، کہیں روز قیامت سے قبل ہی مساجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے کہ اے اللہ، تیرے بندوں نے میری تعمیر کے لیے پیسہ تو دیا، اینٹ اور پتھروں سے مجھے تعمیر تو کر دیا، جھالر اور کمکموں سے مجھے سجا تو دیا، پنکھا اور اے سی لگا تو دیا، لیکن جب تیرا مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر میرے میناروں پر کھڑا ہو کر تیری کبریائی اور تیری بڑائی بیان کیا، نماز کے لیے بلایا، کامیابی کی طرف بلایا، تو تیرے بندے نے لبیک نہیں کہا، تیرے بندوں کا جسم لرزہ براندام نہیں ہوا، تیرا بندہ 4 قدم چل کر مجھ تک نہیں آیا، میرے صحن میں
बिछी हुई चटाइयों पर आकर तेरे नाम का सजदा नहीं किया, यानी मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर मन उसका पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि कहीं मसाजिद की फरियाद ही तो बारगाह खुदावंदी तक नहीं पहुंच गई कि आज फ़िलहाल मस्जिद के दरवाज़े भी हमारे लिए बंद हैं। हम चाह कर भी आज मस्जिद नहीं जा सकते। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि एहसास होना चाहिए कि जिस तरह आज हम भूखे प्यासे हैं तो अल्लाह के वो बंदे जो साल भर पेट खाना नहीं खा पाते, उन पर क्या गुजरती है, उनका गुज़र बसर कैसे होता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि रोज़े की हालत में अगर किसी को गरीबों और मिस्कीनों की मुसीबतों का ख्याल और एहसास न हुआ तो उसका रोज़ा भी काबिल कबूल नहीं, बल्कि ऐसा रोज़ा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे अंदर खुलूस और अक़ीदत एहतराम और मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।